حیا اگرچہ جزو ایمان ہے، پہلے آپ نے بولا الحیاء و شعبۃ من الایمان، لیکن دین کا علم سیکھنے سکھانے میں انسان کی حیا رکاوٹ نہیں ہوتی، اور اگر کہیں واقعتاً رکاوٹ بن رہی ہو تو اس کا متبادل کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے انسان وہ علم حاصل کر لیتا ہے یا وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم و تعلم میں حیا مانے نہیں، انسان میں باحیا ہونے کے ساتھ بھی علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا، سکھانا، پڑھانا یہ ممکن ہے۔ اس لیے حیا کو معنی نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ چیز حیا نہیں بلکہ پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کمزوری ہے انسان کی۔ البتہ بعد میں نے کہا ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں واقعتاً حیا ہی معنی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں متبادل انتظام بھی موجود ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے مزی کی شکایت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مسئلہ پوچھنا تھا، اور میرے لیے قرابت و رشتہ داری یا رشتہ ایسا تھا کہ میں نہیں پوچھ سکتا تھا، تو دوسرے صحابہ کو کہا کہ میری موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت مجاہد جب کہتے تھے نہیں حاصل کر سکتا علم شرمانے والا اور نہ ہی تکبر کرنے والا، وہ جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میرے مطابق، بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس بات سے کوئی سوال کرے۔ وقالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار، حضرت عائشہ کہتی ہیں اچھی ہیں عورتیں انصار کی خواتین کہ نہیں روکتی ان کو شرم دین میں علم حاصل کرنے، سمجھ حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، دین میں سمجھ حاصل کرنے سے ان کی حیا ان کو نہیں روکتی۔ جی، جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، حضرت انس کی والدہ۔ ان سے کل 14 احادیث مروی ہیں، صحیح بخاری میں 2 ہیں، مسلم شریف میں 3 اور متفق علیہ 1۔ کہتی ہیں ام سلیم آئی نبی پاک کے پاس، فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ نہیں رکتا، نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، حل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کیا عورت پر غسل لازم ہے اگر وہ اسے احتلام ہو جائے، خواب آئے تو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اذا رأت الماء، جب پانی دیکھے تو پانی کی وجہ سے غسل لازم ہوگا، محض خواب کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ مردوں اور عورتوں کا کوئی امتیازی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ فَخَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ ثَانِي وَجْهَهَا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ڈھانپ دیا یعنی اپنا چہرہ شرماتے ہوئے اور کہا ام سلیم تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا ہے، ایسی بات کی جو ان کے خیال میں ناممکن تھی۔ وقالت یا رسول اللہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے اب تحتلم المرأة، کہ عورت کو بھی خواب آ جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تو خواب ہوتا ہے، باقی اگلے کام بھی ہو جاتے ہیں، ہاں ہو جاتا ہے۔ تربت یمینک وبما یشبہھا ولدھا، فرمایا تیرا ہاتھ دایاں خاک آلود ہو، کس وجہ سے مشابہ ہوتا ہے اس کی مشابہ ہوتی ہے اس کی اولاد، یعنی اولاد میں جو بعض دفعہ ماں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا پانی بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی۔ اب
بظاہر جو ہے نا یہی بات ہے، سلیم نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کر دی اور اس پر جو اشکال ہوا اس کا بھی واضح جواب دیا۔ یہ حدیث یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی اور 5 مرتبہ آتی ہے صحیح بخاری میں۔ جی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي ووقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي انها النخلة وقال عبد الله فاستحييت قالوا يا رسول الله اخبرنا بها۔ اللہ نے بعض لوگ بولا کہ میں شرما گیا، حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ کام خراب ہوا ہے۔ اخبرنا بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت ابھی بما وقع في نفسي فقال لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا۔ پختہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا۔ حدیث پہلے پڑھی ہے، مطلب ہے یہاں اس جگہ پر کہ علم حاصل کرنے یا پیش کرنے یا بتانے میں حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جی باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال۔ ہاں اگر واقعہ میں نے جیسے پہلے بتایا امکان ہو اس بات کا کہ انسان کے لیے حیا واقعہ رکاوٹ بنتی ہو تو دوسروں کو کہہ کر سوال کر سکتے ہیں۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزان فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا مزاء، میں بہت مزی والا شخص تھا۔ تو یہ چونکہ ملاعبت اہل کے وقت بعض افراد کو یہ صورت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں میرے لیے یہ مسئلہ تھا، مسئلہ بھی بڑا سیریس تھا، مزاح تھا میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ایسا تھا کہ میں پوچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے حضرت مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ وہ سوال کریں۔ بعض روایات میں حضرت عمار کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ذکر بھی آتا ہے، سب کو کہا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا فیہ الوضوء، اس کی وجہ سے وضو ہے، یا منہ الوضوء کے الفاظ بھی بعد میں، یعنی اس کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا، یہ صرف ہے نا۔ تو امور شرعیہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے پہلے بھی بتایا گیا، اس کو ضعف اور مہانہ کہا جاتا ہے اور وہ مذموم ہے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ کر علم یقینی حاصل کرنے کی بجائے دوسروں کے واسطہ سے سوال کیا، جو کہ ایک ظاہر ہے یقینی نہیں ظنی چیز ہے۔ حالانکہ محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہوگا کہ میری موجودگی میں سوال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی موجودگی میں کوئی سوال کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور علم یقینی بھی حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حدیث 3 مرتبہ آتی ہے، یہاں پہلی مرتبہ ہے۔ باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد۔ جی باب ہے تعلیم و تعلم اور سوال و جواب مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تعلیم و تعلم اور افتاء مسجد میں جائز نہیں، کیونکہ اس میں عموماً آواز بلند کرنا پڑتی ہے اور کبھی پھر شور بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پڑھتے بھی تھے مسجد میں اور سوال و جواب بھی ہوتے تھے، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور کبھی ایسی صورت ہوتی تو اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل أهل المدينة من ذي الحليفة ويحل أهل الشام من الجحفة
ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا قام فی المسجد، ایک شخص مسجد میں آیا، کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ من این تامرنا ان نحل، کس جگہ سے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں؟ بیت اللہ کی چاروں اطراف بلکہ ہر جانب جہاں بھی آمد و رفت کے راستے موجود ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سے حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والا شخص عام لباس میں آگے نہیں گزر سکتا، وہاں لباس تبدیل کر کے احرام باندھ کر آگے جانا ہے۔ ایسے مقامات کو مواقیت حج کہا جاتا ہے یا مواقیت کہہ لیتے ہیں، یعنی وہ مقامات جہاں سے انسان بغیر احرام کے حج یا عمرے کے ارادے سے جانے والا نہیں جا سکتا۔ تو اس بارے میں سوال ہوا کہ کہاں سے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کسی تو باہر نکلو گے نا پھر جو ہے سوال کا جواب دیں گے، اسی وقت جواب دیا۔ نہ سائل نے اسے ناجائز تصور کیا ہے، نبی پاک نے اس پر انکار کیا ہے، بلکہ فرمایا مدینہ والے احرام باندھیں ذی الحلیفہ سے، اور شام والے احرام باندھیں من الجحفہ جحفہ سے، اور نجد والے قرن المنازل سے۔ یہ جگہوں کے نام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات مقرر کیے اور فرمایا ہن لہن ولمن لکل من اطاع علیہن من غیر اہلہن، جن جن مقامات کے لیے کوئی مقام میقات قرار دیا گیا ہے، یہ صرف اس مقام کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس راستے سے آنے والے سارے لوگوں کے لیے، چاہے کوئی کہیں سے کہاں سے آتا ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَيَزْعُمُونَ، ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے چونکہ یہ کہا کہ یزعمون، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں وقال ابن عمر یقول، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جی نہیں سمجھا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ تو لوگ کہتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے۔ جی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ احتیاط ہے کہ جتنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے آپ نسبت اتنی بات یہی کی ہے، اور جو بات کسی اور سے سنی ہے اس کی نسبت اسی سے طرف کی ہے جس سے انہوں نے سنی۔ جی باب من یہ لیجیے، ہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی اور 6 مرتبہ آتی ہے ایسے ہی۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سأل، جی باب ہے اس شخص کے بیان میں جو سائل کو جواب اس کے سوال سے بہتر یا زیادہ۔ جی مطلب یہ ہے کہ سائل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ مجھے بات سمجھ آئے، اور مفتی اور جواب دینے والے یا محدث اور معلم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میں بات سمجھا لوں۔ اس لیے جو طریقہ آسان ہو اور عام فہم ہو وہ اختیار کرنا یعنی یہ درست ہے، چاہے اس میں بظاہر سوال کی مماثلت نہ بھی پائی جائے۔ جواب وہ ہونا چاہیے جو بہتر ہو اور عام فہم ہو اور آسان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کئی دفعہ وہ سوال کرتے ہیں، تو جب ان کو تھوڑی سی وضاحت کر کے پیش کریں بات تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سوال ٹھیک نہیں تھا، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ
کہ سائل یعنی جو الفاظ بول رہا ہے اس سے واقعتاً یہی چیز مراد ہے جو بول رہا ہے، یا کہ اصل کو تھوڑی سی وضاحت کریں تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ تو متبادل صورت اختیار کر لی جائے تو جواب بھی آسان ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے سوال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہاں امام صاحب نے یہ عنوان قائم فرمایا ہے کہ باب ہے اس کے بیان میں جو سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دے، زیادہ مقدار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی، یعنی کیفیت کے اعتبار سے زیادہ بہتر جواب ہے، اور مقدار کے اعتبار سے جتنا وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ، یعنی جو بات وہ پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے اور کچھ اضافی علم بھی اس کو حاصل ہو جائے۔ یہاں موجود ہے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما یلبس المحرم، محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، محرم کیا لباس پہن سکتا ہے؟ نبی پاک فرمایا فلاں 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 نہیں پہن سکتے، باقی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ان کپڑوں کا احاطہ بظاہر مشکل ہے جو محرم کے لیے جائز ہے۔ عموماً تو لوگ سمجھتے دو چادریں ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن اب چادروں کے متعلق جو ہے نا جی یہ بھی کئی باتیں ہیں۔ کیا کوئی مرد، عورتوں کا تو ویسے ہی عام لباس ہی احرام ہوتا ہے، ان لوگوں کے روایت اتنے چاٹ دیتے رہے گئے ہمیں کوئی کرتا لمبا سا بنا کے یہ حرام ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کا عام لباس ہی حرام ہوتا ہے، اور کتاب الحج میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ عورت کون کون سی چیز نہیں پہن سکتی۔ تو بس لوگوں نے عورتوں کے لیے بھی بڑے مسئلے بنائے ہیں اور مردوں کے لیے بھی بہت سے مسائل بنائے ہیں۔ بہرحال عورتوں کے لیے تو آج کل جو عام احرام بنایا جاتا ہے وہ بھی رنگ دار ہوتا ہے، مردوں کے لیے رنگ دار کپڑا استعمال کرنا احرام میں جائز ہے یا نہیں، اس کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سفید لباس جو سفید کپڑے یا چادریں لے کر جاتے ہیں یہی ہوں، بلکہ اظہار اور تہبند باندھنا ہے، شلوار پاجامہ پینٹ وغیرہ نہیں پہن سکتے، نکر وغیرہ۔ تو یہ تہبند جو ہے نا یہ چاہے سوتی کپڑے کا ہو، ریشمی کپڑے کا ہو، وہ ڈیزائن دار ہو، رنگ والا ہو، پٹی والا ہو، سب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کرتا نہیں پہن سکتا، پگڑی نہیں پہن سکتا، شلوار نہیں پہن سکتا، باقی سارے جس انداز میں ہو، چاہے رنگ دار ہو چاہے سفید ہو، پہن سکتا۔ لیکن یہاں ہمارے منہ جو ہے نا جذباتی ہو چکے ہیں، بند جوتی نہیں پہن سکتا یہ بندہ، ایویں ہی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے پاس جوتے نہیں وہ موزے پہن سکتا ہے، موزے اور جرابیں پہننا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس جوتا نہیں وہ موزے بھی پہن سکتا ہے، جرابیں بھی پہن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اظہار نہیں ملتا تو وہ شلوار بھی پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فہم جواب دیا۔ ان رجلا سألہ ما یلبس المحرم، ایک شخص نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون کون سی چیز ہے، کون سا وہ لباس ہے جو پہن سکتا ہے محرم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پائے بڑا لمبا سوال ہے جی، لا یلبس المحرم، نہ پہنے محرم کرتا۔ اب قمیص جسے کہتے ہیں وہ کوئی بھی ہو، اس کا ڈیزائن کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، بعض علاقوں میں قمیص جو ہے وہ نیچے تک ہوتی ہے، باقی گھٹنوں تک ہوتی ہے، بعض شرٹ پہنتے ہیں، یہ سب قمیص ہی ہیں۔ نہیں یہ تو قمیص نہیں ہے، نبی پاک نے قمیص نہیں پہن سکتا تو یہ تو شرٹ ہے نا، شرٹ پہن سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شلوار نہیں پہن سکتا تو پینٹ سے پہن سکتے ہیں نا، پینٹ شلوار تو نہیں ہے۔ میں نے کیا بولا ہے کہ پینٹ بھی شلوار ہے، اور جسے آپ شلوار کہتے ہیں وہ بھی شلوار ہے، پاجامہ جسے کہتے ہیں وہ بھی شلوار ہے۔ تو اسی طرح قمیص بھی ہے، اس میں کوٹ بھی آ جاتا ہے۔
نہ پہنے کرتا اور نہ پگڑی اور نہ شلوار اور نہ کوٹ اور نس ٹوپی والا، اور نہ ہی وہ کپڑا جس کو چھوا ہو برس یا زعفران نے۔ یہ برس بوٹی ہے اور زعفران بھی ایک خوشبو والا جی مواد ہے، یہ اگر لگے ہیں تو یہ نہیں پہن سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا علم یجد النعلین فلیلبس الخفین، اگر نہیں پاتا جوتے تو پہن لے وہ موزے اور کاٹ لے ان کو یہاں تک کہ ہو جائیں ٹخنوں سے نیچے۔ اب ٹخنوں سے نیچے جوتا بند جانا ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں پہن سکتا، اہم ہی لوگوں گرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کاٹنے کا حکم ہے یہ ختم کر دیا تھا، یعنی موزے وہ شخص پہن سکتا ہے جو جوتے نہیں پاتا، نہ بھی کاٹے تو کوئی حرج نہیں، ایسے پہن سکتا ہے۔ لیکن اس جگہ پر یہاں یہ مسائل جو ہے نا بیان نہیں ہو رہے، احرام کے کیا احکام ہیں، یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ سائل کے سوال کی نسبت جواب بہتر یا زیادہ دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو فائدہ حاصل ہو، جی آسانی سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ یہ حدیث 11 مرتبہ آتی ہے، یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی ہے۔